السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمامی حضرات؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں پروردگار اچھا رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج میں عمل بتا رہا ہوں اپنی بہنوں کی خواہش پر، جو ہم سے جڑے ہیں، جو ہم سے روزانہ کے کوئی نہ کوئی عمل سننا پسند کرتے ہیں۔ اس میں سے کئی ساری بہنوں کی خواہش ہے کہ ہم گھر کی مالی حالات کو لے کر بڑا پریشان ہیں۔ ہمارا شوہر کماتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ ہم بڑی پریشانی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے لیے کوئی ایسا عمل ہمیں دے دیں جو ہم اپنے گھر میں کریں، اور ہمارے شوہر کی کمائی میں بھی برکت ہو، اور ہمارے گھر کی غربت، تنگ دستی ہمارے گھر سے دور ہو جائے۔ دوستو، اگر آج آپ بھی اپنے گھر کی مالی حیثیت سے پریشان ہیں، مالی استطاعت سے پریشان ہیں، تو آج میں آپ کو جو یہ پیارا سا عمل بتا رہا ہوں، آج آپ اسے ضرور یاد کر لیں اور اسے آج ہی سے اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے جب تک بھی جئیں گے آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ آپ بڑی پرسکون والی زندگی گزاریں گے۔ پیسہ دولت کے معاملے میں آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں آنے والی ہے۔ آئیے میں آپ کو عمل کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ اس سے پہلے نورانی وظائف 1M کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیں۔ دیکھیے، سب سے اول بات تو یہ ہے، ہم جو ہے حرام سے بچیں، حلال کی طرف جائیں۔ چاہے 1000 نہ کما کر 100 روپیہ کمائیں، لیکن حلال کمائیں، اس میں ہمارے برکت ہوگی۔ حرام کا اگر ہم 1000 نہیں 1,00,000 بھی کمائیں گے تو جیسے جلدی سے آئے گا ویسے ہی جلدی چلا جائے گا، اس میں کوئی برکت بھی نہیں ہوگی۔ اور اس سے اگر آپ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو کھلائیں گے تو یقیناً وہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا، ہے نا؟ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں اگر آپ کی کمائی بھی اچھی ہے اور آپ کی کمائی جائز ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ کی برکت نہیں ہو پا رہی ہے، تو ہم آپ کو عمل بتا رہے ہیں، آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ عمل کیا ہے، آپ نے اس کو غور سے سن لیجئے گا۔ آپ جب بستر پر جایا کریں تو یہ تسبیح، آپ میرے پاس یہ 100 دانوں والی تسبیح ہے، آپ 100 دانوں والی تسبیح بھی لے سکتے ہیں، یا کہ انگلیوں کے نشانات کے ذریعے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تسبیح میں یہ ہے کہ انسان بھولتا نہیں ہے، جب شروع کر دیتا ہے تو اسے یاد رہتی ہے اور آرام سے بے فکر ہو کر پڑھ لیا کرتا ہے، اور انگلیوں کے نشان پہ کبھی کبھی بھول بھی جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے بہتر رہے گا کہ آپ یہ تسبیح ایک اپنے پاس رکھیں اور اپنے گھر پہ رکھیں، یہ آپ کے ہی لیے فائدہ مند رہے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اس تسبیح کو لینا ہے۔ سب سے اول میں تو آپ 3 مرتبہ، یعنی عمل سنیں، آپ نے کرنا کب ہوگا، یہ عمل رات کو سونے سے پہلے کرنا ہوگا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں آپ مسجد میں یا اپنے گھر میں یا جہاں پر بھی آپ ہیں، آپ وہیں پر یہ عمل کر لیں۔ اگر آپ کسی رشتہ داری میں ہیں تو وہاں پر بھی، اگر کوئی شوہر اس کام کو کر رہا ہے تو وہ جہاں جس کارخانے میں جہاں بھی کام ہے، جس فرم میں بھی ہیں، وہاں پر بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کمائی میں ہمہ وقت برکت ہو ہی جائے گی۔ کرنا کیا ہے، آپ نے سب سے اول میں 3 مرتبہ تو درود پاک پڑھنے، کوئی سا بھی درود پاک آپ 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں پوری ایک تسبیح آپ سورہ اخلاص کی پڑھیں۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص کی پوری ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے جائز مقصد کے لیے دعا کریں۔ مولا پاک پروردگار، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے۔ میری مالی حالات بہتر نہیں، گھر میں برکت نہیں، مولا میں پریشان ہوں، تو میری پریشانی کو دور فرما، میری جائز کمائی میں برکتیں عطا فرما۔ کام نہیں ہے مولا، تو جس کے پاس کام نہیں ہو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے، پروردگار تو مجھے نیک روزگار عطا فرما۔ نیک روزگار ہے تو پھر اس میں برکتیں عطا فرما۔ بہرحال اپنے الفاظوں کے جامع میں وہ اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ اس دعا کو کرے تو اب جو دعا مانگے گا انشاءاللہ وہ دعا اس کی قبول ہو جائے گی۔ یہ عمل آپ نے کم سے کم 41 روز کرنا ہے، اور اگر آپ نے زیادہ امیر بننا ہے، اپنے آپ کو زیادہ کامیاب بنانا ہے، تو آپ زندگی میں اسے اپنی شامل کر لیں۔ روزانہ سونے سے پہلے اس کو پڑھنے کا آپ اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ
اس کی بڑی برکتیں ہیں اور اللہ کریم آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ رب کعبہ پروردگار ہم سے جو بھی بھائی بہن جو ہم سے دعا کے لیے کہتے ہیں مولا وہ پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار تو ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں مولا تو انہیں شفا عطا فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں نیک روزگار عطا فرما، جن کے پاس نیک روزگار ہیں ان کے کاروباروں میں برکتیں عطا فرما۔ جو دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ خدا حافظ۔